ہم نے اصناف ادب کے بارے میں بات کی تھی، یعنی اردو ادب کی اقسام۔ تو آج ہم اصناف ادب کی کچھ مزید اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اصناف ادب کا مطلب ہے، اصناف صنف کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے قسم، جسے ہم انگلش میں ٹائپ بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں موجود تحریر کی تمام اقسام کو اصناف ادب کہتے ہیں، جیسے مضمون، ناول، افسانہ، خطوط، یہ سب ہی ہمارے پاس تحریر کی ٹائپس ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ اصناف ادب میں ہمارے پاس دو بڑی اقسام ہیں، ایک نثر اور ایک نظم۔ نظم کو ہم شاعری بھی کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح نثر میں بھی آگے دو اقسام اور نظم میں آگے دو اقسام ہیں۔ نظم کی تمام اقسام کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور نثر میں سے ہم نے ناول، افسانہ، ڈرامہ ان کو سمجھ لیا تھا اور ناول کی مثال بھی دیکھ لی تھی۔ افسانوی ادب یعنی فکشنل جو ہمارا لٹریچر ہے، جو حقیقی نہیں ہوتا بلکہ خیال پر مبنی ہوتا ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم افسانہ اور ڈرامہ کی مثال دیکھیں گے اور اس کے بعد غیر افسانوی کی ٹائپس کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، افسانے کی آپ مثال پڑھیے۔ آپ کی کتاب ہی میں سے ایک چیپٹر ہے خزانہ، اور جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ دو شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا، اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے۔ ان دو اشخاص میں ایک کا نام عامر اور دوسرے کا نام فیاض۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ تو دیکھیے، میں اسے پورا نہیں پڑھتی، لیکن آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ افسانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کہانی ہوتی ہے، ایک پلاٹ ہے، جیسے شروع ہو رہی ہے کہانی، ہمیں پتہ چل گیا اس میں کردار بھی ہیں، اور ان کرداروں کے نام ہیں عامر اور فیاض، اور وہ دونوں جو ہیں دکاندار ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں۔ وقت کون سا ہے، یعنی منظر ہمارے سامنے کیا ہے؟ سردیوں کے دن ہیں اور دسمبر کا پہلا ہفتہ ہے۔ تو اس پہلی لائن ہی سے ہمیں ایک منظر ہمارے سامنے آ گیا، کردار بھی پتہ چل گئے، کہانی کا پلاٹ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن افسانے کے بارے میں آپ کو یہ بات لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک شارٹ سٹوری ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، اور اس میں ضرور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ چونکا دینے والا ہوتا ہے، یعنی ایسا اختتام ہوتا ہے جس کو پڑھ کر ہم کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا ہو جائیں، حیران ہو جائیں، چونک جائیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ افسانہ ہے، شارٹ سٹوری ہے۔ تو یہ بھی آپ کی کتابوں میں شامل ہے، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تعارف ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ناول اور افسانے میں جو منفرد بات آپ کو سامنے نظر آئی، یعنی ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ناول طویل ہوتا ہے اور افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈرامے پر۔ دیکھیے، ہم نے یہ تو پڑھا تھا نا کہ افسانہ، ناول اور ڈرامے میں یہ پانچوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سب میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہم نے جان لیا کہ ناول طویل ہوگا اور افسانہ چھوٹا ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈرامہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، ڈرامے کی بھی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ لکھا ہوا ہے یہاں ڈرامہ، اور ڈرامے کا موضوع ہے گاؤں اچھے یا شہر۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر کردار کی ہیڈنگ موجود ہے، اور کرداروں کے نام اور ان کے آپس میں تعلق کو بریکٹ میں کر کے، یعنی کوسین میں کر کے لکھا ہوا ہے، جیسے راشد، سہیل، راشد کا دوست، فرقان، راشد کا بیٹا، عاصم، سہیل کا بیٹا، فاطمہ، راشد کی بیوی۔ تو جب ہمیں ڈرامے میں شروع میں ہی سارے کرداروں کا پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں ڈرامے کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے آگے انہوں نے منظر بھی دیا ہوا ہے۔ پہلا منظر، گاؤں کا ایک گھر، نیچی دیواریں، احاطہ باہر گائے، بھینسیں اور بکریاں بندھی ہوئی، چارپائی پر ایک آدمی چنگیر میں روٹی اور اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے۔ بڑے بڑے لسی کے گلاس بھی کھانے کے ساتھ ہی رکھے ہیں۔
اب یہ یہاں تک بریکٹ جہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ پورا منظر ہے، اور آگے دیکھیے مکالمہ یعنی ڈائلاگ شروع ہو گئے۔ راشد یعنی راشد نے کہا، فاطمہ آج میرا دوست سہیل آ رہا ہے، کھانا ذرا جلدی بنا لینا۔ فرقان خوش ہوتے ہوئے، ابا جان کیا عاصم بھی آ رہا ہے؟ تو دیکھیے کیونکہ یہ ڈرامہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہے، لکھا ہوا ہے، اس لیے اس میں کرداروں کے بارے میں شروع میں بتایا گیا، منظر سامنے دکھایا گیا، اور اس کے بعد ڈرامہ شروع ہوا، مکالمے شروع ہوتے گئے۔ لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اب تو ڈرامے ہمیں بالکل نظر آتے ہیں، ٹی وی پر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس سے پہلے جب ٹی وی نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، تو اسٹیج پر ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ تو وہاں پر ہمیں یوں کرداروں کے نام کوئی نہیں بتاتا، بلکہ ایک کے بعد ایک کردار آتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ کون سا کردار کیا ہے، اور منظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جب ریٹن فارم میں ڈرامہ ہوگا تو اس کی شکل کچھ ایسی ہوگی۔ تو دیکھیے اب کہ افسانہ، ناول، ڈرامہ میں یہ پانچوں چیزیں لازمی طور پر ہوتی ہیں، اور یہ فکشنل ہے، اور اس میں ذرا سا فرق ہے، اور وہ فرق بھی ہم نے جان لیا۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم غیر افسانوی نثر پر، جس میں مضمون، خطوط، سوانح عمری، روداد، سفرنامہ اور آپ بیتی شامل ہیں۔ یعنی یہ تمام ہی وہ اصناف ہیں، معاف کیجیے گا، کہ جن کو ہم کہتے ہیں نان فکشنل یعنی حقیقی، جو بالکل حقیقت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس میں ہم جو بھی باتیں لکھتے ہیں، جتنا کچھ بھی بتاتے ہیں، وہ بالکل سچ ہوتا ہے، اس کا خیال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز نہیں لکھتے، بلکہ جو بھی لکھتے ہیں وہ درست اور صحیح لکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلے ہم مضمون کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے، اب تک لکھتے بھی آئے ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ جو ہے ہمارے پاس، یہ ہے ایک مضمون کی مثال۔ مضمون میں ہمیشہ ایک موضوع ہوگا ہمارے پاس، یعنی کہ ایک ٹاپک ہوگا، اس پر ہم جو بھی بات بالکل سچی درست لکھتے جائیں گے اسے ہم مضمون کہتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے، یعنی اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسا کہ یہ ایک جگہ کے بارے میں مضمون ہے، اسکول ایک جگہ کا نام ہے نا، تو اسی طرح کوئی سائنسی موضوع بھی ہو سکتا ہے، کوئی معلوماتی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادبی بھی ہو سکتا ہے۔ مضمون کی ہمارے پاس بہت سی اقسام ہیں۔ اب دیکھیے اسے ہم نان فکشنل یعنی غیر حقیقی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، کہ ہمارا اسکول کہاں ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے اساتذہ وغیرہ ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ خطوط، یعنی جسے ہم لیٹر بھی کہتے ہیں، خطوط خط کی جمع ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے ایک خط موجود ہے، اس کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو گرامر میں جس طرح سے رائج ہے ہم اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں۔ یہ ایک خط ہے جو ایک بچے جس کا نام ہے احمد، اس نے اپنے ابو جان کو لکھا ہے اور ان سے وہ یہ ساری بات کر رہا ہے۔ تو خط لکھنے کا ہمیشہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور خط میں بھی ہمارے پاس ٹائپس موجود ہیں دو، ایک آفیشل اور ایک نان آفیشل، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی خط وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے کسی قریبی رشتہ دار، دوست وغیرہ کو لکھتے ہیں، اور غیر رسمی جو ہم کسی ادارے کو وغیرہ کسی شکایت لگانے کے لیے، کوئی سفارش کرنے کے لیے اس انداز میں جب ہم لکھیں تو اسے ہم غیر رسمی یعنی آفیشل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے خط میں بھی، جیسا کہ اگر آپ کو اپنے ابو یا امی میں سے یا باجی میں سے کسی کو خط لکھنا ہو تو آپ تو ان سے بالکل سچی سچی باتیں کریں گے، آپ انہیں بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں، کیسا ہو رہا ہے۔ خط تو ایک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نان فکشنل یعنی کہ حقیقی۔ تو دیکھیے غیر افسانوی نثر کی اقسام میں سے دو کو ہم نے دیکھ لیا۔ تیسری قسم ہے ہمارے پاس سوانح عمری۔ سوانح عمری یہ اور آپ بیتی آپس میں بہت ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو چلیے ہم ان دونوں کو ہی ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ایک سوانح عمری موجود ہے۔ عمری یعنی عمر، ہماری جو ایج ہے
اس سے یہ لفظ ہے۔ اور سوانح کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر فوت ہو جائے اور اس نے کوئی بہت کارنامے کیے ہوں، اس نے ملک کے لیے خدمات کی ہوں، تو جب ہم اس کی حالات زندگی کو لکھیں تو وہ کہلائے گی سوانح عمری۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں، اور جب وہ اگر فوت ہو جائیں تو ان کی اس ڈائری ہی کو جب چھاپا جاتا ہے، پبلش کیا جاتا ہے، منظر عام پر ہم لاتے ہیں، تو اسے بھی ہم سوانح عمری کہتے ہیں۔ اس میں ان کی تمام حالات زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات مل جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ صرف اسی شخص کی سوانح عمری لکھی جائے کہ جس نے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہوں، کوئی کارنامے کیے ہوں۔ ہم کسی کی بھی لکھ سکتے ہیں، جس سے بھی ہم لکھنا چاہیں، جس سے بھی ہمیں پیار ہو، ہم اس کی لکھ سکتے ہیں، ہم کسی کی بھی سوانح عمری لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ یہاں پر عبدالستار ایدھی کی سوانح عمری کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کی مثال میں شامل کیا ہے، اور یہ بھی آپ کی کتاب ہی سے لیا گیا ہے۔ تو اگر اسے ہم پڑھتے ہیں، ایدھی فاؤنڈیشن نجی طور پر چلائی جانے والی پاکستان اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کی سب سے منظم اور بڑی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہی ہے۔ اب آگے آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دیا۔ آپ دیکھیے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کتنے سال کے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر انہوں نے آگے کیا کیا۔ تو یہ ساری تفصیل ہمیں مل رہی ہے عبدالستار ایدھی کے بارے میں۔ اب آ جائیے آپ بیتی پر۔ آپ بیتی، بیتی کہتے ہیں گزرنا، اور آپ یعنی سیلف، خود پر گزرنا، یعنی ہم پہ جو بھی گزر رہا ہو، ہم جب اسے تحریر کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ بیتی، یعنی کہ ڈائری لکھنا۔ ڈائری اسی کا ایک نام ہے، آپ بیتی۔ تو یہ بھی آپ کی کتاب میں ایک سبق ہے جس کی میں نے یہاں مثال لی ہے، ذرا اسے پڑھتے ہیں۔ آج تمہیں ایک مشورہ دوں، دلچسپ اور کارآمد مشورہ۔ کیا تم ڈائری لکھتے ہو؟ نہیں لکھتے تو آج ہی سے لکھنا شروع کر دو۔ اب دیکھیے، یہاں سے انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ کیسے آپ کیا لکھیں گے۔ سب سے پہلی سطر پر تاریخ لکھو، دن بھی لکھ لو، بلکہ عیسوی یا انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہجری یا چاند کی تاریخ بھی لکھ لو۔ تو اس سبق میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کیسے ڈائری لکھ سکتے ہیں۔ یہی ڈائری دراصل آپ بیتی کہلاتی ہے، اور اسی کی دوسری شکل سوانح عمری ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے سفر نامہ۔ یہ نام ہی سے ظاہر ہے، نامہ کہتے ہیں لکھنے کو، اور سفر آپ کو معلوم ہے۔ تو جب ہم کسی سفر کا حال لکھیں کہ وہاں پر ہم نے کیا کیا دیکھا، ہم نے کن چیزوں کی سیر کی، وہاں کے بارے میں جب بھی ہم تفصیلات لکھیں گے تو اسے ہم کہیں گے سفر نامہ۔ تو یہ بھی ایک حقیقت بات ہے، اس میں ہم کوئی خیالی بات نہیں لکھیں گے، تو اس لیے اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نان فکشنل ہے، ایک غیر افسانوی نثر کی قسم ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے مری کی سیر کی ایک مثال موجود ہے۔ اس کے بعد آخری ہے ہمارے پاس نثر کی قسم روداد۔ تو جب ہم کسی تقریب کا یعنی کسی پروگرام کا آنکھوں دیکھا حال لکھ لیں تو اسے ہم کہتے ہیں روداد۔ جیسے یہ ایک میلے کی تقریب کی روداد ہے۔ اس ہفتے اسلام آباد میں ایک میلے کا انعقاد کیا گیا، ہم سب گھر والوں نے بھی اس میلے میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پر سب کچھ ہم لکھیں گے کہ ہم نے جو جو چیزیں وہاں دیکھیں، اور بالکل صحیح لکھیں گے، کہاں واقع ہوا ہم وہ بھی لکھیں گے۔ تو یہ ہو جائے گی روداد۔ تو اب آپ نے جان لیا کہ اصناف ادب یعنی لٹریچر کی اردو میں کتنی ٹائپس ہیں، ان کو ہم نے مختصر پڑھ لیا۔ اب ان پر ایک ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اصناف ادب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔